السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آئیے آج ہم جانیں گے قرآن کے اوصاف، یعنی قرآن کی صفات کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، یہ ایک نور ہے جو اللہ نے ہماری طرف بھیجا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کر دیا ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جس میں ہم اس زندگی کے اندھیروں میں امن اور سلامتی کے ساتھ صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں۔ یہی وہ نور ہے جس سے روشنی حاصل کر کے ہم پل صراط پر نور پا سکتے ہیں۔ یہ کتاب فرقان بھی ہے، یعنی فرق کرنے والی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت بابرکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی، فرق کرنے والی، یعنی الفرقان کا معنی ہے فیصلہ کرنے والی، فرق کرنے والی، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اتاری، تاکہ وہ سب جہانوں کے لیے خبردار کرنے والا ہو۔ اس کتاب سے ہمیں پتہ چلے گا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، شفا ہے اور رحمت ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم قبول کریں، اور پھر وشفاء ما فی الصدور، یعنی سینوں میں جو کچھ ہے، خوشی، غم، خوف، پریشانیاں، وسوسے وغیرہ، سب اسی میں ہیں، کیونکہ دل خیالات کا مجموعہ ہے۔ جو ہمارے دل کی حالت ہوتی ہے وہی ہمارا رویہ ہوتا ہے۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو بلا وجہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو خوشی کی بات پر بھی ہنسنا مسکرانا بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر دل کی اصلاح ہو گئی تو ہر چیز درست ہو جائے گی، پھر ہمارا بولنا، ہمارا عمل کرنا، لوگوں کے ساتھ معاملہ سب درست ہو جائے گا۔ اس دل کی درستگی کے لیے یہ کلام آیا ہے، لہٰذا اس کو سنتے ہوئے اپنے دلوں پر توجہ رکھیں۔ وہدن، یہ کتاب ہدایت بھی ہے، اور رحمت بن کر آئی ہے، یعنی اگر ہم اس کتاب کو پڑھیں گے، پکڑیں گے تو ہماری زندگی میں رحمتیں ہوں گی۔ لیکن یہ سب کچھ للمؤمنین، مومنوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایمان عطا کرے، آمین، تاکہ ہم یہ سارے فائدے اس کتاب سے حاصل کر سکیں، کیونکہ یہ کتاب نور، فرقان، ہدایت، شفا اور رحمت ہے۔ یہ 5 کیز ہیں جو ہمیں اس کتاب سے ملیں گی اگر ہم پورے یقین اور ایمان کے ساتھ اس کو لیتے ہیں۔ قرآن مجید ایک برکت والی کتاب ہے۔ جہاں قرآن مجید پڑھا جائے، جو شخص پڑھے، جس وقت پڑھا جائے، یہ سب ہماری زندگی میں برکت لاتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے سے ہمارے وقت میں برکت ہوتی ہے، ہمارے کاموں میں آسانی ہوتی ہے، زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے جو بڑی برکت والی ہے۔ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے آئی ہے، یعنی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی۔ ایک اور آیت میں بھی اس کی برکت کا ذکر آتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ایک کتاب جسے ہم نے نازل کیا بہت بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے اس سے سبق حاصل کریں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی، مکہ کے شہر میں نازل ہوئی، رمضان کے مہینے میں جو مبارک مہینہ ہے لیلۃ القدر میں نازل ہوئی، امت وسط کے لیے آئی ہے۔ ان سب کی برکتیں انہی کتاب کی بدولت حاصل ہوئی ہیں۔ تو جو شخص اپنی زندگی میں اس کتاب کو پڑھتا ہے، اس کے ساتھ تعلق اپنا قائم کرتا ہے اور اسی کے لیے اپنا وقت، مال اور جان لگاتا ہے، تو وہ بلند ترین مقام پاتا ہے، بہت سی خیر و بھلائی سمیٹتا ہے۔ یہ کتاب بہت واضح ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب آئی ہے۔ کتاب مبارک و کتاب مبین، مبین کا مطلب تمام احکامات اور حقائق کو اچھی طرح واضح کرنے والی، ایسی زبان میں نہیں ہے یا ایسا انداز نہیں ہے کہ سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ایک اوسط درجے کی سمجھ رکھنے والا انسان بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، اور بہت ذہین لوگ بھی اپنے اعتبار سے اسے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے، عام خاص سب کے لیے اس میں سبق ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور صفت یہ ہے کہ یہ باعزت کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فصلات میں فرماتے ہیں ان الذین کفروا یذکروا لما جاءہم وانہ لکتاب العزیز، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس نصیحت کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس آئی، اور بلا شبہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، عزیز زبردست کتاب ہے، باعزت کتاب ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس کو عزت دینی چاہیے، اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اسے معمولی کتاب کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس کا پڑھانا دنیاوی عام کتابوں کی طرح پڑھنا پڑھانا نہیں چاہیے، بلکہ اسے ایک خاص مقام دینا چاہیے، اپنی زندگی میں اس کو خاص توجہ اور اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ یہ عزت والی کتاب ہے۔ اسی طرح ایک اور صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید، کہ یہ ایک بڑی شان والی کتاب ہے، اس کا بڑا مقام و رتبہ ہے، دنیا کی سب کتابوں سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لہٰذا جو اس کتاب کو پڑھے گا، پڑھائے گا، اس پر عمل کرے گا، جو اس کتاب کو اپنی زندگی میں اہمیت دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزت اور شان سے نوازیں گے۔ یہ کتاب عظیم بھی ہے اور بہت عظمت والی ہے۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں یعنی سورہ البقرہ اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا ہے۔ یہ قرآن عظیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، یعنی سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت بھرے قرآن کی، یعنی اس میں علم اور حکمت کے خزانے موجود ہیں۔ جو شخص حکمت پانا چاہتا ہے، جاننا چاہے، اور وہ قرآن کی طرف رجوع کرے، یہ ایک نصیحت آموز کتاب ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے ہر وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو ثابت رکھتے ہیں، یعنی دل کو جمانے والی کتاب ہے، بہت ہمت بڑھانے والی کتاب ہے، اور تیرے پاس ان میں حق اور مومنوں کے لیے نصیحت، یاد دہانی آئی ہے، موعظۃ و ذکریٰ للمؤمنین۔ اسی طرح یہ کتاب خوشخبری دینے والی کتاب ہے، لیکن اس کے ساتھ ڈرانے والی خبردار بھی کرتی ہے۔ سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا، اپنی کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، خوشخبری دینے والی اور خبردار کرنے والی قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کو سیکھنا ضروری ہے، خصوصاً عربی جاننے والا، یعنی یہ کتاب خوشخبری دینے والی بھی ہے اور خبردار کرنے والی بھی ہے۔ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ہم کو عربی جاننا ضروری ہو۔
جب تک ہم عربی نہیں سیکھیں گے تب تک ہم قرآن سے لطف اندوز نہیں ہوں گے، قرآن کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں آئے گی۔ قرآن کی جو اہمیت ہے، جب تک اس کو کھول کھول کر واضح طور پر نہیں پڑھا جائے گا، اس کا جو لطف، اس کا جو مزہ ہے وہ آپ کو نہیں آئے گا۔ لہٰذا سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے وَهُدًى وَبُشْرًى لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہدایت اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ تو مومن جب کتاب کو پڑھتے اور سنتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں ان کے لیے بہت سے انعامات کا ذکر ہے، اللہ کے فضل کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، مغفرت کا ذکر ہے، باعزت رزق کا ذکر ہے، ان تمام خواہشات کی تکمیل کی خوشخبری ہے کہ جنہیں انسان دنیا میں پورا نہیں کر سکتا اور جن کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے غم زدہ رہتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کتاب یقینی کتاب ہے، شک و شبہ سے پاک ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ سورہ یونس میں آتا ہے لا ریب فیہ من رب العالمین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ پھر یہ باطل سے محفوظ ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کر سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک محفوظ کتاب بنایا ہے جس میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن ہی نہیں۔ اور 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ یہ کتاب ہر طرح کی تبدیلی اور کسی بھی قسم کے باطل سے پاک ہے، اور پھر فصیح و بلیغ ہے، عاجز کر دینے والی کتاب ہے۔ اس نے لوگوں کو چیلنج کیا کہ اگر کسی کو اس پر شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں تو پھر اس جیسی کوئی کتاب لائے یا اس جیسی کوئی صورت یا چند آیات لے کر آئے، لیکن آج تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صحیح بخاری۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے جو گھر سے نکلتا ہے اللہ رب العزت ایسے شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پڑھنے پڑھانے والے اللہ والے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اور اللہ کے چہیتے بندے ہوتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے سے اللہ کی چاہت، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قرآن کو بکثرت تلاوت کرنے والا قابل رشک ہے، ایسا آدمی جس پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کی بکثرت تلاوت کرنے والا روز قیامت اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ اس کا شمار ہوگا، سبحان اللہ۔ سوچئے، یہ انسانوں کی صف سے نکل کر فرشتوں میں، یعنی ان کے جو درجات ہوں گے، فرشتوں میں بھی جو درجات ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو قرآن دنیا میں پڑھتا ہوگا اس کو قیامت کے دن ایسے فرشتوں میں جو بالکل اللہ کے مقرب، اللہ کے خاص، اللہ کے قریب جو فرشتے ہوں گے، ان فرشتوں کے ساتھ رکھے گا، ان کی صفوں میں اللہ تعالیٰ لے جا کر کھڑا کرے گا، جو بکثرت تلاوت کرتا تھا، یعنی اس پر عمل بھی کرتا تھا۔ صرف تلاوت کا معنی یہ نہیں کہ تلاوت ہی ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ہوتا ہے، اسی لیے کہ قرأت کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، اس لیے کہ جب آدمی قرأت کرتا ہے تو انگلی چلاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قرأت، پیچھے چلنا، جہاں وہ ایک آیت پڑھتا ہے اس کے پیچھے چلتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں پر اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتا ہے، سکون اور اطمینان نازل فرماتا ہے۔ آگے فرمایا فرشتے ان کی مجلسوں کو احترام سے، ادب کے ساتھ گھیر لیتے ہیں جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فخر کے طور پر فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ تو سوچئے ایسے لوگوں کا اللہ کے پاس کیا مقام ہوگا، سبحان اللہ۔ اسی طرح
طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہاں اللہ کی رسی سے مراد قرآن اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو۔ جو اسے تھامے رکھے گا دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں ہلاک نہیں ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کے اوصاف کو سمجھنے، اس کی صفت، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔